نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولده والناس اجمعین. آج اس مسجد کے کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے ہم سبھی کو عیسائیوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں اس ایریے میں ایک قرآن کے اس اصول کو، قرآن کے اس میسج کو، پیغام کو لے کر کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکیں اور اس حدیث پہ عمل کر سکیں جس میں کہا گیا کہ تمہیں ایک آیت کا اگر علم ہو، تمہیں ایک آیت کا علم ہو تو تم لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہمیں جس چیز کا علم دیا گیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ حضرات نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے اور قرآن و حدیث کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں. وہ قرآن کی اسپرٹ جس میں کہا گیا کہ تم بہترین لوگ ہو اور بلغوا انی ولو آیا، تمہیں ایک آیت کا علم ہو تم لوگوں تک پہنچاؤ. تو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم نے قرآن کو جیسے سمجھا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اور قرآن کو پڑھ کے جیسے سمجھا ہے ہم نے اس کو میننگ کے ساتھ، اس کی اسپرٹ کے ساتھ، اس کے روح کے ساتھ. کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو قرآن کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ایسے بتایا اور ایسے سمجھایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں قرآن کو تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، بہتری آئے. اور مسلمان کی زندگی میں جب تبدیلی آتی ہے تو سماج میں تبدیلی آتی ہے، اور جب سماج میں تبدیلی آتی تو کہیں ظلم نہیں ہوتا، کہیں ناانصافی نہیں ہوتی. عیسائیوں آف انڈیا اسی روح کو نوجوانوں میں پھونکنے کا کام کر رہی ہے جو روح عرب کے زمانے میں، عرب میں اس وقت 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، جو روح پھونکا گیا تھا. اور لوگ جو ظلم میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. وہی روح ہندوستان کے ہر یواؤں میں پھونکنا چاہتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو لے کے لوگوں تک جانا چاہتے ہیں. اس سماج میں ابھی یہ ٹاپک بتایا گیا کہ سماج کے جو حالات ہیں، کیا بتانے کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے کہ سماج کے حالات کیا ہیں. ہر ویکتی، ہر انسان جان رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارا نام ہے، تم ہندو لڑکی ہو، تم ہندو مسلم لڑکی ہو. پرائمری کے لڑکے، چھوٹے بچے ایک دوسرے کو جان رہے ہیں کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو. جن بچوں کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا کرتویہ ہے، ہماری ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے کہ سب کو گلے لگا، سب بھائی بھائی ہیں. وہ لوگ ایک دوسرے کو ہندو مسلمان کے نام پہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے میں ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 39، یا ایھا الناس، اے لوگو، پورے انسانیت کو، پوری مانو جاتی کو یہ آیت کہتی ہے، قرآن کریم کی آیت، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا. ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پورے مانوتا کو، پورے انسانیت کو اور ہندوستان میں تمام راجنیتک وچار دھاراؤں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ برامن، چھتری، ویش کے نام پہ، جو لوگ جاتی واد کے نام پہ، جو لوگ دھرم اور آستھا کے نام پہ لوگوں کے بیچ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم دوسرے ہو تو تم دوسرے قوم کے ہو، ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، وہ غلط وچار دھارا کو پنپنے دینے کا کام کرتے ہیں. ہم یہ بات محبت کا پیغام لانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. اور وہ وچار یہ ہے جو سورہ حجرات قرآن کریم کی پیش کرتی ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا. اللہ یہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پہ جتنے بھی لوگ ہیں، مانو جاتی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں. کوئی اونچ نیچ کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. اور بہتر تم میں وہ ہے، شریشٹھ وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو ایشور سے بھے رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو اندھیروں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو مسجد میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور راجنیتک گلیاروں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہی سب سے شریشٹھ ویکتی ہے. چاہے برہمن ہو، چھتری ہو، ویش ہو، کسی دھرم، کسی آستھا کے ماننے والا ہو. یہی بات ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. سماج میں یہ کالج، یونیورسٹیز ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر، انجینئرز پیدا کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ہم سماج کو تبدیل کریں گے، اس لیے MLA بننا چاہتے ہیں، MP بننا چاہتے ہیں. اور ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں MLA ہیں اور سینکڑوں جو ہے ہزار کے لگ بھگ جو ہے MP موجود ہیں، لیکن سماج تبدیل نہیں ہو رہا ہے. لوگ کہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر بنیں گے، پڑھیں گے تو سماج بدلے گا. لوگ پڑھ رہے ہیں،
لوگ پڑھ رہے، ریشیو اور بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو تعلیم یافتہ لوگوں میں، لیکن برائی اس طریقے سے بڑھ رہی ہے جیسے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان پرشن کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں لوگ برے بن رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے جو شہر ہیں وہ ایجوکیشن ہب بن رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے، جو ڈیٹا دیکھیں گے، جتنے ایجوکیشن ہب ہیں، دلی ہے، کانپور ہے، کوٹا ہے، جو ایجوکیشن ہب ہیں وہیں سب سے زیادہ اپرادھ بڑھ رہا ہے۔ جہاں تعلیمی ادارے زیادہ ہیں وہاں اپرادھی پروٹی کے لوگ بھی زیادہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر اچھا کیریکٹر نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، کیونکہ عمارتیں اونچی بن رہی ہیں، بڑی بڑی مورتیاں اونچی بن رہی ہیں، لیکن کیریکٹر میں لوگ اونچے نہیں ہیں، اچھی تعلیم لوگوں کے پاس نہیں ہے، قرآن کی وہ آیت لوگوں کے پاس نہیں، جہاں کہا گیا قد افلح من تزکا، بھلا فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ لوگ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کر، اپنے ہردے کو، ہر گلی میں جم مل جائیں گے آپ کو، لوگ اپنی جو ہے جسم بہتر بنا رہے ہیں، لیکن اپنی روح کو بہتر بنانے کا کام نہیں ہو رہا سماج میں۔ روح کیسے بہتر ہوگی؟ انسان اچھا تب بنتا ہے جب اس کی روح پاک ہوتی ہے، جب انسان انر پیوریفیکیشن ہوتا ہے۔ سوچھتا ابھیان سفل تب ہوتا ہے جب انسان کا ہردے سوچھ ہوتا ہے۔ لوگوں کا ہردے سوچھ نہیں ہے، لوگ ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت لے کے دلوں میں گھوم رہے ہیں، سماج سوچھ کیسے ہوگا؟ عیسائیوں آف انڈیا اس وچار کو، جو قرآن کا وچار ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے، جو قرآن کی آئیڈیالوجی ہے، وہ لے کر کے سماج میں آنا چاہتی ہے، اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور اڑیسہ سے لے کے گجرات تک یواؤں کو یہ بتانا چاہتی ہے، جو نفرت لوگوں دلوں میں لے کے گھوم رہے ہیں ان کو بتانا چاہتی ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ نفرتیں چھوڑنا ہوگا، یہ نفرت اور دھرم اور آستھا کے نام پہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس ملک کو ایک بہتر ملک بنانا ہوگا۔ اور یہ بہتر ملک کیسے بنے گا؟ ہم یہ مانتے ہیں، عیسائیوں یہ مانتی ہے کہ اسلام کا وچار ہی وہ وچار ہے جس سے ملک بہتر بنے گا، اور اسی وچار کو لے کے تمام لوگوں تک جانا چاہتے ہیں، ہر یواؤں تک جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ پچھلے 36 سال سے عیسائیوں آف انڈیا تمام یواؤں تک جا رہی ہے اور ان کو یہ بتانے کا کام کر رہی ہے کہ جب ہم قرآن کے وچاروں کو مانیں گے، جب نماز پڑھیں گے اور سماج میں بہتر انسان بن کے آئیں گے، کالج یونیورسٹیز میں اچھے انسان کے روپ میں آئیں گے، سڑک پہ جب ہم چل رہے ہوں گے، جب بازاروں میں ہوں گے تو اچھے انسان کے روپ میں ہوں گے، تب ہم ایک بہتر ملک بنا پائیں گے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن کا وچار ہی وہ وچار ہے، قرآن کا نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جس کو ماننے کے بعد ہندوستان ایک بہتر ملک بن پائے گا۔ اور تمام راجنیتک وچار دھاراؤں کے لوگوں کے بیچ، وچار دھاراؤں کے مارکیٹ میں نظریاتی جو لوگ ہیں ان کے بیچ جا کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری جو ہے کتاب قرآن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اور ہم ویسے ہی بننا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں سماج ویسے بنے۔ ہم بٹلہ ہاؤس کے، اوکھلا کے، جامعہ نگر کے، ابوالفضل انکلیو کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ بار بار جو نوجوان کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول میں اپنی جان دے دیں گے۔ علامہ اقبال ان کے لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے عشق میں اپنی جان دے دیں گے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے زندہ ہو جاؤ، کیونکہ جان وہ دیتا ہے جو زندہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہو صداقت کے لیے مرنے کی جس دل میں تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ کہتے ہیں مسلم یواؤں پہلے زندہ ہو جاؤ، اس کے بعد جان دینا، پہلے اپنا محاسبہ کرو، تم اپنے آپ کو دیکھو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ کیا جس اوکھلا میں، کیا جس بٹلہ ہاؤس میں، ذاکر نگر میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، کیا وہ ایریا سرکشت ہے؟ کیا دلی کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ایریا ہے، وہ ایریا بالکل محفوظ ہے؟ کیا ہندو لڑکی آئے گی اور یہ کانفیڈنس لوگوں میں ہے، کوئی ہندو لڑکی اگر آئے تو یہ کہے گی بٹلہ ہاؤس میں اس لیے ہم سرکشت ہیں، اس لیے ہم محفوظ ہیں؟ ہم یہ ویژن دینا چاہتے ہیں، یہ خواب دینا چاہتے ہیں بٹلہ ہاؤس کے، ذاکر نگر کے اور اوکھلا کے یواؤں کو، جو 12 بجے تک 1 نمبر سے لے کے اور 9 نمبر تک اور ذاکر نگر معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، چائے کی دکانوں پہ سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ اس وقت کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر وقت کا حساب اللہ لے گا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے، یہ مسلمانوں سے، مسلم یواؤں جو برباد کر رہے ہیں چاروں طرف گھوم کے اور جو ہے بائک ریسنگ کر کے اور تمام چائے خانوں پہ کھڑے ہو کے وقت برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت کا حساب لے گا۔ جس وقت میں ہم کو ایک بہتر سماج بنانا تھا، وہ وقت ہم گھوم پھر کے برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ایریے کو، جو مسلم باہل چھیتر ہے یہ، اس ایریے کو ماڈل بنائیں، ایک ماڈل بنائیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ دلی میں لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں، تو بٹلہ ہاؤس کا یوا کھڑا ہو اور کہے کہ دلی میں ہوں گی لڑکیاں سرکشت نہیں، لیکن بٹلہ ہاؤس میں لڑکیاں سرکشت ہیں، اوکھلا میں لڑکیاں سرکشت ہیں، کیونکہ مسلمان یوا رہتا ہے، یہاں جامعہ نگر کے چھاتر رہتے ہیں، جامعہ کے اسٹوڈنٹ یہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، یہاں سرکشت ہیں۔ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکیں۔ کب ایسا ہوگا؟ جب ہم کیریکٹر میں اچھے ہوں گے، اور ہم وہی مہم لے کے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ہم کیریکٹر میں بہتر ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہتے تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی قرآن کا
قرآن کی جو آیتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتا جاگتا ایک نمونہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ، ایک آئیڈیل تھے ہمارے لیے. تو ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ یہ بٹلہ ہاؤس کے نوجوانوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے نمونہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. کیا بٹلہ ہاؤس کا نوجوان یہ کرتا ہے؟ رسول جس چیز سے منع کرتے ہیں اسے رکتا ہے اور جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مومن جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اللہ کے آگے بکا ہوا ہے. ہم کسی نیتا کے آگے، کسی راجنیتک وچاردھارا کے آگے نہیں بکے ہوئے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. کیا بٹلہ ہاؤس کا نوجوان یہ بات کہتا ہے؟ ان کا جینا مرنا پارٹی کے لیے ہے، ودھائک جی کے لیے ہے، ایم پی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے، لیکن اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دیش کی سرکاریں انکاؤنٹر سے دیش چلا رہی ہیں. آپ کو کھڑے ہونا ہوگا قرآن کے سدھانتوں کو لے کے، قرآن کو لے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کے کھڑے ہونا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ دیش اور سماج انکاؤنٹر سے نہیں چلتا ہے، کیریکٹر سے چلتا ہے، محبت سے چلتا ہے، پریم سے چلتا ہے، بھائی چارے سے چلتا ہے. بٹلہ ہاؤس کے نوجوانوں کو کھڑے ہو کے بتانا ہوگا. اور ہم ایک رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے اور ہمیں بھی اس سماج کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا. ہر یواؤں کو، جو نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ ہم رول ماڈل بنیں. جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اس کا یہ کرتویہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے فکر مند رہتے تھے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، جو آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، دوسری وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وہی نازل ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے اے نبی آپ بیٹھیے نہیں، آپ کا کام بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہوئے قم فانذر، اٹھو اور اپنی رب کی بڑائی کا اعلان کرو. جب بٹلہ ہاؤس کے نوجوانوں کو یہ آیت جب سنائی جاتی ہے مسجدوں میں، تو ان کا کام صرف یہ نہیں ہے مسجدوں سے نکلے اور پھر جا کے بریانی کی دکان پہ چلے جائیں یا ان کے جم کا وقت ہو جائے چلے جائیں. صرف اس لیے نہیں، سماج ایسے نہیں بنتا ہے. سماج جب ایک ویژن لے کے سماج کھڑے ہوتے ہیں، ایک خواب لے کے سماج میں آتے ہیں، تب ایک بہتر سماج بنتا ہے. اپنی بات ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں اقبال جو کہتے ہیں کہ ماحول برا ہے لیکن مرد مومن، جیسا بھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے میرے مقامی، کہ مرد مومن گھبراتا نہیں ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے. نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، جگر میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. مرد مومن مایوس نہیں ہوتا ہے بلکہ سماج کو بدلنے کا کام کرتا ہے. ہر برے وقت میں، ہر دور میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کا، کلمہ حق کو بلند کرنے کا کام انجام دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. عقاب ایک چڑیا، ایک پرندہ ہے. کہتے ہیں اے عقاب تم مایوس مت ہونا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب وقت برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے عقاب، یہ جب تم ہواؤں میں اونچے اڑو گے، ہوائیں تمہارے مخالف ہیں، یہ ہوائیں اس لیے چل رہی ہیں تمہارے پر اور مضبوط ہو جائے اور تم اور اونچائی پہ اڑو. تو آپ کو یہ بتانا ہے، تم ماب لنچنگ کرو گے، تم 10 گالی دو گے، ہم پریم سے گلے ملیں گے. تم 100 گالی دو گے، ہم تم سے اور آگے بڑھ کے گلے ملیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو ہم اپنی بات ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ بٹلہ اس کے نوجوان جو جم میں جاتے ہیں وہاں بھی جائیں، جو بریانی کی دکانوں پہ لائن لگائے. میں آپ کو بات بتاؤں یہ کیا قوم کا خواب ہوتا ہے، یہ قوم کا ویژن ہے کہ آپ ہر گلی میں دیکھیے 10 بریانی کی دکان ملے گی، 2 سے 4 جم ملیں گے. یہ برا نہیں ہے، بالکل جائیں، فزیکلی فٹ رہیں، یہ بھی ایمان کا وہ ہے. لیکن کیا کسی گلی میں اچھی لائبریری ہے کیا؟ میں نیا ہوں، میں دلی کا رہنے والا نہیں ہوں. اچھی لائبریری نہیں ہے. قوم اور نئی پیڑھی جو ہے اپنے ماضی کے بارے میں کیسے جانے گی؟ اچھی لائبریری نہیں ہے ہمارے پاس. اچھے گھر ہیں یہاں پہ، اچھے جم ہیں، اچھے سیلون ہیں جہاں اچھے بال ہم کٹا لیتے ہیں. بالکل جائیں، بالکل کٹائیں، جم پہ جائیں آپ. لیکن ہمارے پاس اچھی لائبریری نہیں ہے پڑھنے کی. ہمارے بڑے بزرگوں سے میں شکایت کر رہا ہوں. علامہ اقبال اگر اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں کہ یہاں پر کہیں اچھی لائبریری نہیں ہے کہ ہمارے لڑکے جائیں، نوجوان لڑکے جائیں، نئی نسل کے لڑکے جائیں اور وہاں پڑھیں. جو قوم اپنے ماضی کے بارے میں نہیں جانتی ہے، جمال الدین افغانی نے کہا کہ جو قوم اپنے ماضی کے بارے میں نہیں جانے گی اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. جو اپنی قوم جو نوجوان پیڑھی اپنے بارے میں نہ جانتی ہو تو کیسے جانے گی اپنے بارے میں؟
24/7 میڈیا چینل دیکھ کے جانے گی؟ کیسے جانے گی؟ جب ہم لائبریری، اچھی لائبریری ہوگی، اچھی کتابیں ہوں گی، تو ہمارے بزرگوں کا کام ہے کہ اچھی لائبریری کھولیں، ان کو موقع دیں، ان کو وقت دیں کہ وہ آئیں پڑھیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ویژن دیں، خواب دیں۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا یہی خواب دینا چاہتی ہے کہ آئیں نوجوان قرآن کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اور ڈاکٹر انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بنیں، اور ان کا جینا مرنا کسی جو ہے پارٹی کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے۔ اپنی بات ختم کریں گے امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو دعا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عزائم کو بلند کر دے، ہم ہر وقت ہمارا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہو، ہم قرآن کی آیت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے، اور اس اوکھلا کو ایک رول ماڈل بنا دیں کہ صرف دلی ہی نہیں، پورے دیش اور دنیا میں دلی میں یہ اوکھلا، اتنی بڑی 15-16 لاکھ کی مسلم آبادی ایک رول ماڈل بنے، ہم زکوٰۃ کا نظام بہتر ہو، ہم لوگ اخلاق میں بہتر ہوں، ہم کیریکٹر میں بہتر ہوں۔ جو لوگ ابھی ٹویٹر پہ اور اس پہ 10 ایئر چیلنج دکھا رہے ہیں، 10 ایئر چیلنج، 10 سال پہلے کی فوٹو ابھی، تو آپ کہیے کہ ہم اچھے کیریکٹر میں اچھے ہو کے لائف ٹائم چیلنج ہے، یہ لائف ٹائم چیلنج ہم دینا چاہتے ہیں کہ کیریکٹر میں اخلاق لوگ بہتر ہیں، ناٹ اونلی 10 ایئر چیلنج، 10 سال کا چیلنج نہیں، اچھے اخلاق میں ہم جیون بھر کا جو ہے اچھا وہ دینا چاہتے ہیں۔ اپنی بات ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کی طرف لے کے آئے، ہم نوجوانوں کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے تاکہ ہم قوم کا اور ملت کا کام کر سکیں اور ہندوستان کو ایک بہتر نیشن بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔